اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی ومرشدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی لاتعداد حمد و ثنا کے بعد آقا کریم رؤوف رحیم سرور انبیاء تاجدار ہر دو سرا سراپے جود و سہا سید انس و جاں حضور سرور عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کی ذات والا صفات پر لاتعداد درود و سلام کا ہدیہ نشاور کرنے کے بعد میں انجمن طلبہ اسلام پاکستان کی جملہ صوبائی اور مرکزی ذمہ دار جو احباب ہیں ان کو حی علی الفلاح مہم جو پچھلے سال کی طرح سال بھی جاری ہے اس کی کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ موجودہ حالات کے اعتبار سے موضوع ترین ہے۔ ہمارا موضوع ہے کہ معاشرتی رویے اور ہماری ذمہ داریاں۔ یہ ایسا ڈائلیکٹل اور ایسا ملٹی ڈائمینشنل جو یہ ایک ہمارا موضوع ہے کہ جس پر عموماً ہمارے معاشروں میں بات نہیں کی جاتی، تو انجمن طلبہ اسلام کی قیادت اس حوالے سے بھی مبارکباد کی مستحق ہے کہ اس موضوع پر بھی بات کی جائے، کیونکہ جو فرد ہے وہ کسی بھی معاشرے کی کسی بھی سماج کی الحمدللہ فرد جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کی یا کسی بھی سماج کی جو ہے وہ اس کی اکائی ہے، اور کوئی بھی معاشرہ یا کوئی بھی سماج جو ہے وہ افراد کے جو ہے وہ ملنے سے ہی جو ہے وجود میں آتا ہے۔ جیسے علامہ اقبال کا بھی مشہور و معروف شعر ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو عزیز سامعین، جو ہمارا سماج ہے، جو ہمارا معاشرہ ہے، ہمارے معاشرے کی جو بنیادی اکائی ہے وہ فرد ہے، اور جو فرد ہے وہی مل کر کے ایک معاشرہ یا سماج جو ہے وہ تشکیل دیتا ہے۔ اب سب سے پہلے مجموعی معاشرے کی تربیت سے قبل جو فرد ہے اس کی تربیت ضروری ہے، اس کی اصلاح ضروری ہے، اور اسی لیے جو تمام نبی پیغمبر جو انبیاء گزرے ہیں ان کی بعثت کا مقصد اور مدعا یہی ہوتا تھا کہ ایک بہترین معاشرے کی تشکیل دی جائے، بہترین سماج جو ہے وہ اس کی تشکیل دی جائے جہاں پہ اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں وہاں ان کو پریکٹس کیے جا سکے۔ تو عزیز سامعین حضرات، جو پیغمبر ہیں وہ اپنے اپنے ادوار میں جو ہے وہ یہی مدعا لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے سماج کی جو ہے وہ تربیت کے لیے جو ہے وہ اللہ رب العزت کے احکامات کی تناظر میں جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دی ہیں۔ اب پیغمبروں نے سماج کی بہتری کے لیے سب سے پہلا کام کیا ہے، جو سب سے ضروری کام ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ افراد کی جو ہے وہ تربیت کی ہے، ان نے معاشرے کی جو اکائی ہے فرد، اس کی سب سے پہلے تربیت کی ہے۔ اب جب افراد کی تربیت جو ہے وہ ہو جاتی ہے تو اس سے ایک بہترین سماج اور بہترین جو وہ معاشرہ جو ہے وہ وجود میں آتا ہے۔ سقراط نے، بقراط نے، ارسطو نے، افلاطون نے، ان سب یونانی جو ہے وہ علماء نے اسلام کی آمد سے قبل جو ہے وہ اپنے اپنے تئیں
معاشرے کی جو ہے وہ ڈیفینیشنز کی ہیں اور معاشرے کی اصلاح کے لیے جو وہ اپنے اپنے تئیں ان نے جو ہے وہ اپنے تئیں اپنا جو علم ہے، اپنے جو ان کی جو فائنڈنگز ہیں وہ ان نے ہم سے شیئر کی ہیں. لیکن ہمارے لیے ہمارے آقا و مولا، ہمارے ممدو، ہمارے حضور نبی مرسل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جو ذات والا صفات ہے وہ ایک رول ماڈل ہے. وہ معاشرے کی جو ہے وہ تشکیل کے حوالے سے بھی رول ماڈل ہے، وہ معاشرے کا بہترین جو ہے وہ فرد کے حوالے سے بھی رول ماڈل ہے. انہوں نے سماج کی مختلف اکائیوں کو جو ایک ڈائریکشن جو ہے وہ مہیا کی ہے، اس حوالے سے بھی آپ رول ماڈل ہیں. ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے بلکہ وہ تمام بنی نوع انسان کے لیے رول ماڈل ہیں. آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے قبل جو ہے وہ معاشرے کو جو ہے وہ ہم آہنگی اور رواداری کا جو ہے وہ سبق دیا ہے. اور ہم آہنگی اور رواداری آج کی جو جدید جو سماجی علوم ہیں اس میں معاشروں کے پروان چڑھانے میں اور معاشروں کے جو ہے وہ نہ پنپنے کی وجہ جو ہے وہ ان میں جو ہے وہ رواداری کا فقدان ہے. تو ہمارے آقا و مولا حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے اور سماج کی جو ہے وہ بہترین تربیت کے لیے سب سے قبل آپ نے جو ہے وہ افراد کی جو ہے وہ انفرادی طور پر جو ہے وہ تربیت فرمائی ہے. اب جیسا کہ میں نے آیہ کریمہ تلاوت فرمائی ہے، اللہ رب العزت نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا. اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ اور خوشخبری دینے والا، سنانے والا اور ڈر سنانے والا جو ہے وہ بنا کر کے بھیجا ہے اللہ کی طرف، اور اس کے حکم سے بلانے والا اور چمکا دینے والا آفتاب بنا کر کے آپ کو بھیجا ہے. اب اس جو وسیع ترین جو آیات جو اپنے اندر معانی و مفاہیم کا ایک وسیع سمندر رکھتی ہے، اس پہ میں آپ کی توجہ اس جو ہے وہ ایک بہترین جو ٹرم جو آج ہماری جس پر ہمارا بحث ہے وہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو ہے وہ مبشر بنا کر بھیجا ہے، یعنی کہ خوشخبری سنانے والا. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ میری امت میں لوگوں کو خوشخبریاں دو، لوگوں میں آسانیاں بانٹو، لوگوں میں محبت جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ محبت کا فروغ کرو. تو اس لیے عزیز سامعین حضرات، معاشرے میں جہاں بہت سی بیماریاں پنپ رہی ہیں ہمارے ہاں، اور مغرب بھی یقیناً آج کل تشدد کے رویے جو ہیں ان میں بھی جو ہے وہ پھیل رہے ہیں. انشاءاللہ آگے پروگرام میں ہم اس پر بھی بحث کریں گے. تو یہ ساری جو وجوہات ہیں یہ معاشرے میں رواداری کا فقدان ہے، اور جو ہم معاشرے میں جو ہے وہ صبر کا اور کہہ لیجئے معاشرے میں جو برائیاں ہیں وہ اسی لیے جنم لیتی ہیں کہ معاشرے میں جو ایک اجتماعی اضطراب پایا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ ساری جو ہے وہ ہمارے معاشرے اس کا شکار ہیں، اس گھٹن کا شکار ہیں. تو انشاءاللہ آگے جو ہے وہ پروگرام میں ہم اس پر بھی بحث کریں گے. دراصل اگر ہم اس بات کو لے کر کے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو معاشرہ ہے اور جو سماج ہے وہ ایک فرد پر جو ہے وہ بیس کرتا ہے، اور جو فرد ہے وہی آگے سے اس معاشرے کی جو ہے وہ بنیاد ہے، اور جو ایک فرد کا جو انفرادی نظریہ ہے، جو انفرادی سوچ ہے، جو اس کی انفرادی فکر ہے، جو اس کی انفرادی حیثیت ہے، وہ معاشرے کے پنپنے میں اور معاشرے کی ڈائریکشن سیٹ کرنے میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ کردار ادا کرتی ہے. آپ کہہ لیجئے ہر فرد جو ہے وہ اپنی جزوی حیثیت میں جن معاشرتی رویوں کا جو ہے وہ پالن کرتا ہے وہی ہمارا سماج جو ہے وہ تشکیل دیتے ہیں. آپ اس پورے نظریے کو دیکھیے تو یہ پورا جو نظریہ ہے یہ اس کی اساس جو ہے وہ دو چیزوں پر ہے، ایک انفرادیت پر اور اجتماعیت پر. اب آپ دیکھیے کہ کسی بھی جو فرد کی جو انفرادی جو توجیحات ہیں، اس شخص کی جو انفرادی رجحانات ہیں، اس فرد کے جو انفرادی امتیازات ہیں، وہی بعد میں کسی بھی معاشرے کے اجتماعی جو ہے وہ سوچ کو، اجتماعی کریکٹر کو جو ہے جنم لیتے ہیں. اور کوئی بھی معاشرہ اپنے احباب کے مجموعی فکر، مجموعی ان کا جو ہے وہ رجحان اور مجموعی ان کا جو
جو بیہیویئر ہے اس کی بنا پر جو وہ معاشرہ جو وہ پہچانا جاتا ہے۔ اب اگر ہم موجودہ معاشروں کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں مثال دی جاتی ہے مغرب کی، اور مغربی معاشروں کی مثال دی جاتی ہے کہ وہاں جو ہے وہ رواداری ہے، وہاں قانون کی بالادستی ہے، وہاں افراد کو جو ہے وہ سہولیات میسر ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل جو ہے وہ مغربی معاشرہ بھی تشدد کی لپیٹ میں ہے۔ ہم سب نے دیکھا کہ کرائسٹ چرچ کے سانحے میں نیوزی لینڈ میں جو سانحہ ہوا اس نے پوری دنیا کو، مغربی دنیا کو ہلا کر کے رکھ دیا، کیونکہ مغرب میں جو یہ تشدد پسندانہ سوچ پنپ رہی تھی آخر وہ ابھر رہی ہے آج کل، اور اس سے جو ہے وہ مسلمانوں پر اور دیگر جو اقوام ہیں ان پر جو ہے وہ غصے کی صورت میں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ یہ صرف نیوزی لینڈ کا واقعہ نہیں ہے، کرائسٹ چرچ کا جو ہے وہ سانحہ کے علاوہ جو ہے وہ ڈنمارک میں اور فرانس میں اور جرمنی میں اور انگلینڈ میں اور کینیڈا میں، امریکہ میں، ان ممالک میں جو ہے وہ تشدد کے جو رویے ہیں بالخصوص مسلمانوں کے خلاف، اور جو نیگروز ہیں، جو کہہ لیجئے جو گورے اور کالے کی جو تمیز ہے وہ پھر سے جو ہے وہ مغرب میں جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ دراصل اس کی وجوہات ہیں، اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جب معاشرے میں انفرادی جو کردار ہے یا معاشرے میں جو کسی بھی فرد کی جو اپنی ذاتی توجیحات ہیں، اگر ان میں کوئی ناآسودہ خواہشات یا ایسی جو ہے وہ ایسے خواب جو ہیں کہ جن کی جو ہے وہ تکمیل مشکل ہو، اور اس انفرادی شخص پر جو اجتماعی جو آپ کہہ لیں عوامل اثر انداز ہوتے ہیں، جب یہ سارے جو ہے وہ کلیکٹیولی جو ہے وہ ہم فیکٹرز دیکھتے ہیں تو پھر جو ایک فرد ہے، ایک فرد کی سوچ جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے پروان چڑھتی ہے، اور وہ سوچ جو ہے وہ بعد میں اجتماعی جو ہے وہ رویوں کو اور اجتماعی رجحانات کو جو ہے وہ جنم دیتی ہے۔ ہم اپنے معاشرے کی اگر بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چند مثالوں سے میں اپنی اس بات کو جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں تو ہم بہت بڑی تعداد کو جو بلا جھجک جو ہے وہ آپ کہہ لیں غیر ضروری جا بجا ان کو تھوکتا ہوا پائیں گے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے رویوں پہ جو ہے وہ مثلا اگر خواتین موجود ہیں، خواتین کی موجودگی میں جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ جنسی اعضاء کو جو ہے وہ ان کو کہہ لیجئے ان کو کھجانا، اور پھر کوڑا کرکٹ جو ہے وہ سڑکوں پر اپنا حق سمجھ کر کے پھینکنا، اور جو ہے وہ ٹریفک قوانین کی پابندی نہ کرنا، اور ہمسایوں کے حقوق کی جو ہے وہ کہہ لیجئے ان کو ادا نہ کرنا، ایسے بہت سے جو وہ مسائل ہیں جن کا ہمارے معاشرتی رویوں سے جن کا اظہار ہوتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیے ہمارے معاشرتی رویوں میں یہ چیز رچ بس چکی ہے کہ اگر دوران ٹریفک کسی کمزور سے کسی جو ہے وہ طاقتور شخص کی کار کو کوئی سانحہ پیش آ جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ کمزور شخص جو ہے وہ زد و کوب کیا جاتا ہے، مارا پیٹا جاتا ہے۔ اب اس چیز کا جو اجتماعی تاثر ہے وہ ہمارے ہاں یہ رائج پا چکا کہ نہیں بھائی اس کی غلطی ہے، اس کو اس لیے مار پڑنی چاہیے۔ لیکن اگر یہ چیز جو ہے وہ الٹ ہو جائے، کسی امیر سے، کسی معاشرتی طور پر بڑے جو ہے وہ احباب سے جو اسٹیٹس میں معاشرتی طور پر بڑے ہیں، ان سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو ہمارے ہاں جو ہے وہ ان کو درگزر کرنے کا کنسپٹ ہے۔ تو یہ جو معاشرتی رویوں میں جو تضادات ہیں یہ چھوٹے پیمانے پر جب نیگلیکٹ کر دی جاتے ہیں تو یہ وسیع پیمانے پر جو ہے وہ ان کا ظہور ہوتا ہے، اور وسیع پیمانے پر جب ان کا ظہور ہوتا ہے تو معاشرہ جو ہے وہ ہیجانی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ جو معاشرے میں جو ہیجانی کیفیات ہیں وہ معاشرتی اضطراب کا جو ہے وہ باعث بنتی ہیں، اور یہ جو اضطراب ہے، جو انسانی اضطراب ہے، یہ پھر اس ملک کی معیشت پر بھی اثر کرتا ہے، اس ملک کی معاشرت پر، اس ملک کی ثقافت پر، غرض کہ اس ملک کی جو ہے وہ جو دیگر عوامل ہیں ان پر یہ چیزیں جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ جو معاشرتی رویوں کا جو ہے وہ
ان میں مثبت رویوں کا جو فقدان ہونا اور منفی رویوں کا جو ہے وہ معاشرے میں رواج پانا، یہ چیزیں جو ہیں وہ نیگلیکٹیبل ہیں، ان سے جو ہے وہ کوئی بڑے پیمانے پر تبدیلی رونما نہیں ہوتی، تو یہ بلا شبہ جو ہے وہ ہماری غلطی ہے، ایسے ہرگز نہیں ہے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں جن سے منفی رجحانات کا جو ہے وہ فروغ پاتا ہے، یہ بعد میں جا کر ہمارے انفرادی رویوں سے اجتماعی رویہ جو ہے وہ ان سے ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ وہ جو اجتماعی رویہ ہے وہ ہماری پوری سوسائٹی کا جو ہے وہ کہہ لیجئے اس کا وہ پورا فیس بن جاتا ہے، اور ہم پھر باہر کے ممالک جو ہیں وہ ہماری سوسائٹی کو اسی فیس سے پہچانتے ہیں۔ مثلا ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ماؤں بہنوں بیٹیوں کی بہت عزت ہے الحمدللہ، لیکن ہمارے سوسائٹی میں یہ دیکھنے میں آیا ہے گزشتہ کئی سالوں سے کہ جو ہے وہ ریپ کے جو ہے وہ کیسز بڑھ رہے ہیں، اور چھوٹی جو بچیاں ہیں ان کے جو ہے وہ آپ کہہ رہے ان پر تشدد اور جنسی ہراسانی کے جو واقعات میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اب یہ جو انفرادی فعل ہے، اگر آپ اس کو انفرادی سطح پر ہی اس کی جو ہے وہ اس کا کلا کما نہیں کریں گے تو یہ کل کو اجتماعی سطح پر ایک بڑی فکر بن کے ابھرے گا، اور وہ پھر جو ہے وہ ہمارا ٹریڈ مارک بن جائے گا۔ جیسے امریکہ میں جو مقیم ہمارے اکثر دوست ہیں جو ٹیکسی چلاتے ہیں، وہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ مثلا پاکستان کے بارے میں کیسا رجحان ہے، تو بالخصوص جو امریکی معاشروں کی جو خواتین ہیں، اگر ان کو یہ بتایا جائے کہ ہاں ہم پاکستانی ہیں، تو سب سے پہلے جو ان کا ذہن میں سوال آتا ہے وہ کہتے ہیں وہ پاکستان جہاں خواتین کے ساتھ جو ہے وہ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے۔ اب حالانکہ ایسے واقعات جو ہے وہ چنیدہ ہیں، بہت کم ہیں، لیکن یہ واقعات پیدا ہی اس لیے ہوئے اور اس لیے جو ہے وہ باہر ممالک میں ہمارا جو ہے وہ پہچان بنے کیونکہ ہم نے انفرادی سطح پر ان واقعات کا کلا کما نہیں کیا۔ ان واقعات کو اگر انفرادی طور پر اگر اسی وقت ان کو دبا دیا جائے اور ایسے جو وہ آپ کہہ لیجئے انفرادی سطح پر اگر افراد کی جو ہے وہ کاؤنسلنگ اور ان کی بہترین تعلیم اور تربیت کا جو ہے وہ بندوبست کیا جائے تو اجتماعی طور پر جو ہے وہ آپ اس کے جو فوائد حاصل کرتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ یہ ایک رویے کی ایک مثال ہے کہ جب ہم کسی ٹماٹر پیاز بیچنے والے بھائی سے جو ہے وہ خریدنا چاہتے ہیں، اب اجتماعی رویہ دیکھیں یہ کیسا پنپ چکا ہے کہ ہماری مرضی یہ ہوتی ہے کہ جو سب سے گندا جو نوٹ ہے جو کوئی نہیں لیتا وہ اس کو دیں، اور اس کی یہ مرضی ہوتی ہے اس کے جو سب سے گندے جو نہیں بک رہے وہ میں اس کو دوں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ کس قدر جو ہے وہ ہمارے معاشروں میں جو ہے وہ کہہ لیجئے اضطراب کی جو کیفیات ہیں اور کس قدر جو ہے وہ یہ ہمارے معاشروں میں جو ہے وہ جو نیگیٹو سوچ ہے وہ پروان چڑھتی ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے تئیں جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہے وہ کسی جو ہے وہ مثلا میں جو ہے وہ اپنا جو ڈنک جو ہے وہ مارنے سے جو ہے وہ بچوں نہ، میں کسی نہ کسی سطح پر جو اپنا ڈنک ماروں، اپنا زہر جو ہے معاشرے کو پھیلاؤں۔ دراصل یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ فرد کی تربیت سے شروع ہوتی ہیں۔ اس لیے جو ہے طلبہ اسلام جو ہے اس نے ہمیشہ جو ہے وہ افراد کی تربیت کی بات کی ہے۔ اگر آپ وسیع پیمانے پر تبدیلی چاہتے ہیں تو آپ کو انفرادی سطح پر تربیت جو ہے وہ اس کو تربیت کے جو پہلو ہیں ان کو پھیلانا ہوگا۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اگر انفرادی سطح پر جو ہے وہ تربیت کریں گے تو وہ کل کو احباب جو ہیں وہ معاشرے کی اجتماعی فلاح و بہبود جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے وہ باعث بنیں گے۔ اب ایسے رویے جو منفی رویے ہیں، ان رویوں کی جو حوصلہ شکنی اگر نہیں کی جائے گی جو ہے وہ حکومتی سطح پر پھر انفرادی سطح پر، تو پھر یہ رویے جو ہیں وہ آپ کہہ لیجئے جو ہے وہ پروان چڑھتے ہیں، اور پھر وہ رویے جو ہمارے لیے بعد میں
نقصان کا باعث بنتے ہیں. مثلا جب ہم اجتماعی رویوں میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ اجتماعی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اختیارات کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ کسی اعلیٰ عہدے پر براجمان ہوتا ہے تو وہ اپنے جو ہے وہ اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھانا اپنا حق سمجھتا ہے. پھر جو ہے وہ احباب جو ہیں وہ اپنے جو وسائل ہیں، حکومتی وسائل، ان کو جو ہے وہ لوٹنا اپنا حق سمجھتے ہیں. پھر سرکاری جو ہے وہ ملازمین، آپ دیکھیے کہ وہ سرکاری وسائل کو، سرکاری گاڑیوں کو، سرکاری املاک کو اپنے ذاتی اور اپنے بیوی بچوں کے لیے جو ہے وہ ان کو استعمال کرنے میں جو اپنا حق سمجھتے ہیں. اب ایسے جو رویے ہیں، اگر ان کی حوصلہ شکنی اس لیول پہ نہیں کی جائے گی تو کیا کل کو پھر وہ ایک اجتماعی جو ہے وہ فقدان نہیں پیدا ہوگا؟ اجتماعی سوچ جو ہے وہ اس پر وہ ایک چیز کوسچن مارک نہیں بنے گی؟ یقیناً بنے گی. تو اس لیے ایک سماجیات میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے مورل ریبل ایک ٹرم جو ہے وہ سماجیات میں جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے کہ مثلا ایک شخص اگر اخلاقی طور پر اتنی قوت نہیں رکھتا کہ وہ اپنے سامنے ہونے والی برائی کو، اپنے سامنے ہونے والی جو ہے وہ کسی ایسی کمی کجی کو دور نہیں کر سکتا، تو پھر اس شخص کو جو ہے وہ اپنے کردار پر اور اپنی جو ہے وہ فہم و فراست پر سوچنا چاہیے. مورل ریبل اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو شخص اتنی مورل کرج، اتنی جرت رکھتا ہو کہ وہ اپنے سامنے ہونے والی برائی کو جو ہے وہ روک سکے. اب اس کی میں مثال آپ کو اپنے آقا و مولا حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے دینا چاہوں گا. مثلا سوشل جو مورل ریبل ہے، مثلا آپ دیکھیے کہ کسی سماج کے ساتھ ٹکرا جانا یہ کتنی مشکل بات ہے، اور اس کے لیے کتنی مورل کرج چاہیے. اور دنیا میں جتنے بڑے احباب ہیں جن نے اس دنیا کے جو دنیا کی مجموعی فکر پر جو وہ اپنا اثر مرتب کیا ہے، وہ ان لوگوں میں مورل کرج تھی. سب سے بہترین مثال ہمارے آقا و مولا حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ آپ جو ہے وہ عرب کے جو ہے وہ ایک معزز و سردار فیملی سے جو تعلق رکھتے تھے. اب جب سرکار نے نبوت کا جو ہے وہ اعلان فرمایا تو وہ جو سردار تھے ان کو جو ہے وہ اپنی ڈگنیٹی اور اپنی سرداری اور اپنی حکومت کے لیے جو وہ آپ کا وہ خطرہ محسوس ہوا. انہوں نے سرکار کو جو ہے وہ دبانے کے لیے، آپ کو جو آپ کے رستے سے ہٹانے کے لیے طرح طرح کے جو ہے وہ کہہ لیجئے ہتھ کنڈے آزمائے. لیکن ہمارے آقا و مولا حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اگر تم میرے دائیں ہاتھ پر چاند اور بائیں ہاتھ پر سورج رکھ دو گے اور میرے جو ہے وہ تم مجھے جو بھی اس راستے سے روکنا چاہو گے تو میں نہیں رکوں گا. اور پھر بلا شبہ چشم فلک نے یہ دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا. اس معاشرے کو ایسا تبدیل کیا کہ جو ہے وہ آج اس معاشرے کی جو وہ مثال جو ہے وہ دی جاتی ہے. اور یہ کہنا ہمارے ہاں یہ ایک جو ہے وہ رواج ہے جو ہے وہ جو ہمارے بچوں میں بھی جو پنپ رہا ہے، اور یقیناً اس رواج کو، اس رویے کو جو ہے وہ بہت جو ہے وہ اس کو کیور کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر ہم اس کو ابتدائی لیول سے جو ہے وہ کیور نہیں کریں گے تو یہ رویے ہمارے سماج کا حصہ بن جاتے ہیں، اور جب یہ سماج کا حصہ بن جائیں پھر جزو لا ینفق بن جاتے ہیں، اور پھر ایسے سماج جو ہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں ٹریٹیبل نہیں ہوتے. پھر وہ معاشرے کا جو کینسر ہے وہ اس معاشرے کو جو ہے وہ اس معاشرے کو جو کھا پی جاتا ہے، اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے. ہمارے معاشرے میں ایک یہ کنسپٹ ہے کہ بھائی ایک بندہ جو ہے وہ کیا کرے گا، اتنی بڑی جو برائیاں ہیں ایک بندہ کیا کرے گا. تو دراصل ایک بندہ ہی جو ہے وہ سب کچھ کرتا ہے، زیادہ بندے تو کرتے ہی نہیں. ایک بندہ چلتا ہے، پھر قافلہ اس کے ساتھ تیار ہوتا ہے، پھر ایک بندے کے ساتھ جو ہے وہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر جیسے جو احباب ہیں وہ شامل ہوتے ہیں اور ایک وسیع لشکر بنتا ہے، اور جو معاشرے کی جو ہے وہ کہہ لیجئے فکری اور جو اخلاقی تنزلیاں تھیں ان کو ایسا بدل کر رکھ دیتا ہے کہ رہتی دنیا تک وہ معاشرہ جو ہے وہ ایک بینچ مارک بن جاتا ہے، وہ ایک سٹینڈرڈ معاشرہ بن جاتا ہے. اس معاشرے کو دیکھ کر ماہرین سماجیات
اور ماہرین عمرانیات اور ماہرین اقتصادیات اور دنیا کے تمام علوم جو ہیں ان کے ماہرین اس معاشرے کو دیکھ کر جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ نوٹ مارکس جو ہے وہ متعین کرتے ہیں، اپنے لیے جو ہے وہ رستے جو متعین کرتے ہیں۔ تو اب ہمارا ان رویوں کی تشکیل میں کردار کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا کردار تو یہ ہونا چاہیے کہ سب سے قبل ہمیں اپنی ذات سے جو ہے وہ اس کی ابتدا کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ایک فرد جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے اس پر جو ہے وہ کاربند ہوگا تو اس کا جو ہے وہ اثر ایک مجموعی سطح پر اس کا اثر ہوگا۔ اب جو رویوں کی تشکیل ہے بیسیکلی اس میں جو سب سے امپورٹنٹ جو کردار ہے وہ تعلیم ہے، پھر اس میں جو سب سے امپورٹنٹ کردار ہے وہ ہمارا سماجی پس منظر ہے، ہمارا خاندان ہے، اور وہ جینز ہیں جو ہم انہیرٹ کرتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کہہ لیجیے رویوں کی تشکیل میں امپورٹنٹ کردار ادا کرتی ہیں۔ اب یہ ہمارا ایک اجتماعی رویہ بن چکا ہے کہ ہم ایک پرانے اور فرسودہ جو ہے وہ نظام کو جو کہہ لیجیے ہمارے خاندانی تعصبات پر مبنی ہے اس کو جو ہے وہ ہم بڑھ چڑھ کر کے بیان کرتے ہیں۔ اگر ایک شخص جو ہے وہ کسی ایک قبیلے میں وہ پیدا ہو گیا ہے اور ایک شخص نہ چاہتے ہوئے بھی کسی غریب خاندان میں پیدا ہو گیا ہے، لیکن یہ جو معاشرتی تقسیم جو ہم نے خود جو ہے وہ پیدا کر رکھی ہے، یہ معاشرتی تقسیم جو ہے وہ بعد میں جا کر خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ ایک شخص جب خود کو اپنے خود ساختہ جو ہے وہ نظریات اور اپنے خود ساختہ خاندانی پس منظر کی بنا پر بڑا چڑھا کر جو وہ پیش کرتا ہے، اور یہ بات جب اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ سکھاتا ہے، اور بچے جو ہے وہ اسکول سے ظاہری بات ہے اس پر ابتدا کرتے ہیں اور اپنی کلاس سے جو ہے وہ اپنی سپیریارٹی کو جو ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر جو یہ اجتماعی رویے جو ہیں وہ آپ کہہ لیجیے بن جاتے ہیں، اور پھر یہ ان کی شخصیات کا لازم حصہ بن جاتے ہیں، اور پھر وہی بچے جب کل کو معاشرے کا حصہ بنتے ہیں تو پھر معاشرے میں جو برائیاں اور اضطراب اور بے چینیاں جنم لیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے بہت سے جو رویے ہیں جو ہماری انفرادی اخلاقیات کی تنزلی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، جو ہماری اخلاقی کمزوریوں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، ہماری اخلاقی پستیوں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، یہ جو رویے ہیں یہ جو ہے وسیع پیمانے پر ہمارے معاشروں کو جو ہے وہ ان پر جو ہے وہ کاری ضرب لگاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس دور میں یہ انسان کس طرح اضطراب کا شکار ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ طلاقوں کی جو تعداد ہے وہ کس قدر بڑھ رہی ہے، جو ہے وہ ماں باپ سے اولادوں کی جو ناراضگی کے واقعات ہیں وہ کس قدر بڑھ رہے ہیں۔ اور مثلا آپ دیکھیے کہ جو عزیز و اقربا کی ناراضگی کے اور ایسے جو بھی واقعات ہیں جو معاشروں پر اثر انداز ہوتے ہیں وہ کس قدر بڑھ رہے ہیں۔ تو ایسی سچویشن میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمارا جو ہے وہ کردار کیا ہونا چاہیے؟ تو ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ بالفرض اگر کوئی عزیز ہم سے ناراض ہے، ہم سے بات نہیں کرنا چاہتا، اور ہمارا نفس بھی جو ہے وہ اس کے لیے راضی نہیں، تو ایسے کسی عزیز کی جو ہے وہ مشکل وقت میں اس کی مدد کرنا، اس کا جو ہے وہ اس کی امداد کرنا، ایسے کام کرنا کہ جس سے جو ہے وہ آپ کا جو حریف ہے وہ جو ہے وہ آپ کے کردار کا قائل ہو جائے، ایسے کام کرنا۔ مثلا اب قرآن شریف کا جو قرآن شریف کا جو سب سے درمیانہ لفظ ہے، وہ سر راہ مجھے بات یاد آ گئی ہے کہ جو سورہ کہف ہے اس میں جو اس کی 19ویں آیت ہے وَلَا يَتَلَطَّفَ، یہ قرآن شریف کی جو وہ سب سے درمیانہ لفظ ہے، اور یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ نرمی سے بات کرو۔ یہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا تھا تو یہ آپ پر وہی فرمائی گئی تھی کہ ان سے نرمی سے بات کرو۔ تو یہ جو نرمی سے بات کرنا ہے، یہ بہت سارے جو مسائل ہیں ان کا جو ہے وہ ان کا حل ہے، اور خوش اخلاقی سے بات کرنا بہت سارے مسائل جو ہیں ان کا حل ہے۔ جو ہمارے طبیعتوں میں جو تیز مزاجی ہے، جو غصہ ہے اور جو اضطراب ہے، یہ جو ہے وہ سنگین واقعات کو جنم دیتا ہے۔ اسی لیے ایسے واقعات جو ہے وہ ان کی وجہ سے ہمارے تھانے، ہمارے کچہریاں، جیل جو ہیں وہ آباد ہیں، بھرے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ
इन जगहों पे जो है वो रश ना होता, लेकिन हमारे मजमूई जो अखलाकी जो वो कह लीजिए जो तनज़लियाँ हैं उनकी वजह से जो ये वाक़यात जन्म लेते हैं। अब हमें करना क्या है, जो मसलन जो ज़हीरा अंदोज़ी करते हैं वो भी हमारे भाई हैं। अच्छा, फिर जो नाव तोल में कमी करते हैं और इस तरह की जो अखलाकी तनज़लियाँ हैं उनमें जो शिकार अहबाब हैं उनकी तरबियत की जाए, उनको जो है वो समझाया जाए और उनकी काउंसलिंग की जाए और ग्राउंड लेवल से जो है वो इन चीज़ों को कला कमा करने की जो है वो कोशिश की जाए। क्योंकि ये गुस्सा, नफरत, जल्दबाजी, तबीतों में तो तेजी होना, जो ऐसे मामलात हैं ये जो है वो कल को जो है वो वसी पैमाने पर माशरों पे जो है वो कह लीजिए असरअंदाज जो है वो होते हैं। तो अब आखिर में मैं जो है वो इस चीज को मतलब इस टॉपिक को कंक्लूड जो है वो करना चाहूंगा कि जब एक शख्स किसी भी मनफी रवैये का जवाब मनफी ही देगा तो माशरे में जो मुस्बत रवैये हैं वो भी जो है वो दब कर रह जाएंगे। और अगर मनफी रवैयों को माशरे में जो है वो फरोग मिलेगा, मसलन देखिए, मसलन कोई जो पुलिस ऑफिसर है जिसकी ड्यूटी है सड़क पर या किसी नाके पर, या जो दफ्तर है जो सरकारी डाकखाने में, या फिर कह लीजिए जो ऐसा पब्लिक ऑफिस है जहां पे ज्यादा जो है वो अहबाब का रुझान है, तो हम जो है वो मजमूई तौर पर जो ऐसे अहबाब को जो है दबाने की कोशिश करते हैं। अब वो शख्स जो जिसके साथ ये जुल्म और बर्बरियत हो रही है, अगर ऐसे वाकयात का कला कमा ना किया जाए, मसलन हमने देखा कि कई हमारे सामने ऐसे वाकयात पेश आते हैं कि जो सार्जेंट है उसके साथ कोई बड़े खानदान वाले जो उसकी बदतमीजी कर रहे हैं, कोई जो है वो किसी बड़े साहब की जो बेगम है या बच्चे हैं जो है वो ऐसे संतरी की या सार्जेंट की जो है वो उसकी इज्जत नफ्स मजरू कर रहे हैं। अगर ऐसे वाकयात का माशरती जो मनफी रवैये हैं उनका कला कमा नहीं किया जाता तो फिर बाद में इसका असर ये पड़ता है कि ये समझा जाता है कि वो अहबाब जिनके साथ ये रवैया रखा जा रहा होता है वो और उनसे मुंसलिक अहबाब ये समझते हैं कि नहीं भाई, अगर जो है वो माशरे में हमने सर्वाइव करना है तो हमें भी उन जैसा ही बदतमीज होना पड़ेगा। तो फिर ऐसे जो बदतमीजियां जो है वो आप कह लीजिए वो वबा की तरह फैलती हैं और जो वबा है वो फिर ये पूरे माशरे को अपनी लपेट में ले लेती है और बदतमीजी और गुस्सा और जो तुंदी और जो है वो मिजाज में, और फिर ये माशरे का मजमूई हिस्सा बन जाती है। और फिर जो अदम बर्दाश्त है वो परवान चढ़ता है, और जो अदम बर्दाश्त है वो किसी भी माशरे की, किसी भी समाज की, किसी भी मुल्क की माशी, उसकी फिक्री, उसकी समाजी जो समतें हैं उन पर बहुत बुरी तरीके से जो वो असरअंदाज होता है। तो बेसिकली जो हमें अपने बच्चों की जो तरबियत है और जो तालीम है उस पर जो है वो हमें फोकस जो है वो करना पड़ेगा। मसलन राहत अंदौरी एक इंडिया के मशहूर शायर हैं, उनका एक वाकया जो है वो भी याद आ रहा है कि जब एक मुशायरे के दौरान आपको एक शख्स ने जो है वो गाली दी और आपको बुरा भला कहा तो राहत अंदौरी एक लम्हे के लिए जो खामोश हो गए, और आपने जो जवाब इरशाद फरमाया वो जो है वो नोटेबल है, वो बहुत कीमती बात है। आपने फरमाया कि जिधर अभी तुम खड़े हो वहां से मुझे इस मकाम पर पहुंचते कई साल लग गए हैं, लेकिन मैं अपने एक लफ्ज की अदायगी से अपना मकाम यहां से वहां पर लाना नहीं चाहता। तो ये ऐसे जो बुलंदी अफकार हैं ये जो है वो माशरों की जो है वो तरबियत करते हैं और माशरों के लिए फख्र का जो है वो मकाम होते हैं। कि जैसे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, आपके खानदान को जो है वो जुल्म बर्बरियत और कत्ल करने वाले जो कातिल हैं, जब आपके पास आपके खामे में पानी के लिए जो है वो तशरीफ लाते हैं तो ये जानते बूझते हुए भी कि ये कातिल हैं, लेकिन आप उनको जो है वो फिर भी पानी पेश करते हैं और मेज़बानी फरमाते हैं और ये फरमाते हैं कि जो है वो
تم نے جو کربلا میں کیا تھا وہ تمہارا کردار تھا، ہم نے جو یہاں کیا وہ ہمارا کردار ہے۔ تو ایسے جو ہے وہ رویے اور ایسے جو کردار کی بلندی ہے جو کہہ لیجیے یہ بہت ضروری ہے، اور تاکہ ہم اپنے معاشروں میں جو ہے وہ عدم جو ہے وہ برداشت اور جو اضطراب کی جو کیفیات ہیں، جو خیجانی کیفیات ہیں، ان کا جو ہے وہ خاتمہ کر سکیں، اور معاشروں میں جو ہے وہ جو کہہ لیجیے جو بڑھتے ہوئے جو منفی رجحانات ہیں ان کے خاتمے کے لیے ہمیں جو ہے وہ انجمن طلبہ اسلام کے جو نوجوان ہیں ان کی بہترین انداز سے جو تربیت کرنی چاہیے، تاکہ جو وہ انجمن طلبہ اسلام کے نوجوان جو ہیں وہ معاشروں میں اپنا بہترین جو ہے وہ کردار ادا کر سکیں۔ تو میں اسی دعا کے ساتھ جو ہے وہ اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے وطن عزیز پاکستان پر اور خطۂ آزاد کشمیر پر اور مقبوضہ کشمیر پر اور دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان پس رہے ہیں ان پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ہمارے ملک میں امن، رواداری اور انصاف اور باہمی پیار محبت اور بھائی چارے کے جو احساسات ہیں ان کو فروغ دے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔